میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم اس قدر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، کبھی سیاست کا جھگڑا، کبھی کوئی جھگڑا۔ ارے بھائی، آپ تھوڑا سا عقل تو رکھتے ہیں نا، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں جو آج کل نعرے لگانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جی وہ عاشق رسول ہے، اس کو اتنا تو آپ پرکھ سکتے ہیں، اتنا سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے رمضان المبارک کے اندر، اب 2022 ہے، 2021 رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا گیا، تو وہ نعرہ کیا لگا رہے تھے کہ لبیک یا رسول اللہ، تو ان کا خون بہایا گیا۔ جو خون بہانے والا ہے وہ عاشق رسول ہے، اور جن کا بہا گیا ان کا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں اور ان پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، اور گولیاں چلانے والا جو ہے وہ عاشق رسول ہے، اور جن پر چل رہی ہیں اور وہ نعرے بھی سرکار کے لگا رہے ہیں، تو وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ارے آپ کس سائٹ پہ جا رہے ہیں؟ آج بھی آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ کل مجھے ایک دوست ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو آج کل حکومت سے نکل گیا، میں تو اس کا نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھتا، وہ جو نکل گیا ہے اس نے وہ کام کیا جو 70 سالوں میں مولوی نہیں کر سکتے تھے۔ میں بڑا تعجب میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے تھے، میرے بات ذہن میں آئی، میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ ایک سزا یافتہ عورت ہے، سزائے موت کی جو اس پر حد ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں وہ گستاخی کرنے والی ہے، اس کی گستاخیاں ثابت ہیں اور سزا یافتہ ہے۔ اس کو اس نے رہا کروا کے علماء کو جیلوں کے اندر ڈال کے یہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اس کو بیرون ممالک جو ہے، بیرون ملک جو بھیج کے بڑی آسانی سے علماء کو جیلوں کے اندر ڈال کے، علماء پر پرچے کاٹ کے، 4 شیڈول میں نام ڈال کے، پھر آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ یار یہی علماء ہیں جو آپ کے گھر بچہ ہوتا ہے تو اذان پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہی ہے وہ علماء ہیں جو آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں تو نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جب فوت ہو جاتے ہیں تو یہ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو آپ ان کی بات جو ہے اس قدر آپ گری ہوئی سمجھتے ہیں، ان کا خون کسی کام کا نہیں ہے، یہ بھی پاکستان کے شہری اور آپ سے زیادہ محب وطن ہیں اور آزاد ہیں۔ اس بات کو دیکھیں، خدارا بے شک 70 سالوں میں یہ مولوی کام نہ کرتے۔ ایک سزا یافتہ ہے جس نے حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اس کو اس نے رہا کروایا۔ ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیق کی 86 سال قید سن کر امریکہ کی جیل میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے اقتدار کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم آپ کے آگے جھک جائیں۔ ارے بھائی، جب اقتدار میں آنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے تھے، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں عافیہ صدیقی کو رہا کرواؤں گا۔ ایک شب جو اپنی زبان سے نکالا ہے کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں، جو آپ کی حکومت کا دور رہا ہے، اقتدار کا دور رہا ہے، جو نشہ آپ کو چڑھا ہوا تھا، اس میں آپ نے ایک بات بھی اگر کی ہے تو ہمیں ثابت کرو۔ ارے بھائی، آپ کی قوم، ہماری قوم کی بیٹی نہیں ہے عافیہ صدیقی، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے یہ آواز نہیں اٹھا سکتے، اور اپنے اقتدار کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ آسیہ ملونہ کو اس نے رہا کروایا، اس وقت یہ یورپی یونین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرانس کے سفیر کا معاملہ آیا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کس سائیڈ پہ جا رہے ہیں؟ آپ کس بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ آج مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قوم کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا قوم تو 1400 سال پہلے ہی کھڑی ہو گئی تھی، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دن ہی قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ جب محمد بن قاسم آیا تھا نا، اس وقت ہی قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ شہاب الدین غوری آیا، اس وقت قوم کھڑی تھی۔ ارے قوم تو کھڑی ہے، لیکن تھوڑے سے شب اپنے سیدھے کریں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا غلام، اس پر گولی نہیں چلانی بلکہ اسے اپنی پلکوں پہ جگہ دیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب